طارق کا لفظ ساری کنفیوژن ساری دور ہوتی ہے ایس ریکارڈ کے ہوتے ٹھیک ہے جی. اچھا بات سنیں بات میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. طارق استہزاء منکر یہ لفظ استعمال کیا ہے, یہ تینوں ایک ہیں کہ مختلف ہیں بتائیں. نہیں آپ میری بات سنیں آپ میری بات کہہ رہے ہیں کہ صرف طارق کا لفظ نہیں بات میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. ایک عام بندہ میری بات نہیں ابھی چل رکھتے ہیں. طارق استہزاء منکر تینوں ایک چیز ہے. آپ فرق ہے نہیں انہوں ایک فرق ہے کہ نہیں ہے. فرق ہے نا یہ سب مانتے فرق ہے. انہوں نے حدیث تینوں پہ ایک ہی پڑھی کہ طارق جو ہوگا وہ بھی کافر. حدیث پڑھی ابھی حدیث پڑھی نا عبداللہ بن عمر کی مسلم سراج سے کہ جو سنت کا انکار کرے وہ کافر. مسلم سراج پیش کی ابھی پیش کی ٹھیک ہے جی. ابھی اس نے فقیہ بیچتے ہیں کیا تینوں لفظ مختلف تینوں پہ فتویٰ فیصل صاحب اب بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ تو نے کہا تارک سنت دارہ اسلام سے خارج ہے. میں نے یہ لفظ یہاں پہ لکھ لی ہے. اگر ان کے والد جو بزرگ ہیں انہوں نے نہیں ہے. اچھا سن لیں بھائی آپ کے احباب میں شامل ہیں. 12 کی گنتی ہے نا 12 کی گنتی ہمارے تو بزرگ ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں. سن تو لیں آپ میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں. آپ بات کر لیں میں پھر بولتا ہوں بعد میں. حاج نے آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ بدتمیزی میں اتر آئے. بات تو سن لیں آپ. میں نے آپ سے بدتمیزی میں یہ کیا ہے کیا مطلب ہے بھائی سن لیں بات تو سن لیں میری. بدتمیزی کس سے ہے بات سن لیں وقت میرا جب میں بات شروع کروں گا تو سٹارٹ کیجئے گا. میں نے کہا کہ اگر یہ کلمات میں نے کہے ہوں کہ تارک سنت اسلام سے خارج ہے, یہ لفظ جو انہوں نے اپنی زبان سے اس مرتبہ ادا کیے میرے خلاف, اگر یہ نکل آئے ریکارڈ کر لیں نکل آئے انہی الفاظ کے ساتھ تو میری شکست. اگر سن لیں بھائی اگر نہ نکلے تو ان کی شکست. اس بات پہ ٹک لگا لیں. دوسری بات میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ جو شخص سنت کا منکر تارک ایسا کہ انکار کرنے والا استہزاء کرنے والا وہ کافر نہیں ہے. پھر میں نے ان سے یہ بات پوچھی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی اور ساتھ میں نے کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں نے یہ زائد اضافی کلمات کہے کہ آپ نماز کی بات کرتے ہیں جو ایسا تارک انکار کرنے والا ہو استہزاء کرنے والا ہو وہ تو نماز کیا اسلام سے نکل جائے گا. یہ میری بات ہے. اب انہوں نے میری بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک لفظ پر آج بات واضح ہے کہ یہ موضوع پر مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, بالکل نہیں کرنا چاہتے. آپ حکم بتا دیں. ٹائم ہو گیا. ویسے ان صاحب کو بولنے کا بہت شوق ہے, آپ بھی اٹھا دیں ان کو بھی بہت شوق ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں سب اٹھا دیں. آجے آصف صاحب کی جگہ پہ حافظ سیف اللہ کو اٹھائے. وہ مجھے بول رہے ہیں وہ میرے ساتھ درمیان میں میری ٹرم شروع کی وہ درمیان میں بولے یار میرے ساتھ درمیان میں بولے نہیں حضور اس طرح بات تو میرے ساتھ کرتے ہیں. موضوع پہ آئے موضوع پہ رہ کے بات کرے دلائل سے نراز ہم نے کھل کر بات سنیں جان تو جو آپ کی پھنس گئی ہے نکل تو سکتے نہیں. جو فتویٰ آپ نے صادر کیا وہ تو ریکارڈ ہو چکا ٹھیک ہے جی الحمدللہ. دوسری بات یہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب سوال ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ اضافی بات کہی کیوں, کیا مقصد تھا اس کا؟ جب آپ دلائل ابراہیم کی بات کر رہے تھے اس کا مقصد کیا تھا جب سوال ہی پوچھا نہیں؟ میں نے پہلے بھی یہ کہا اور دوبارہ پوچھ رہا ہوں ابھی, یہ بات یاسین صاحب یہ 8ویں بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنے کتابوں سے ثابت نہیں کی, خالی زبانی
میں پہلے کہہ چکا ہوں، طلب، استعزاء، منکر، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں، لیکن آپ نے فتویٰ ایک لگایا، ایک ہی فتویٰ لگایا۔ اگر مان لیتے ہیں برسبیل تنزل کہ طارق، منکر، استعزاء یہ تینوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تو فتویٰ ایک کیسے لگایا آپ نے؟ فتویٰ تو ایک لگایا، یا انہوں نے کہا کہ نہیں فرق ہے، خود فیصلہ کریں آپ سے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ درمیان میں اگر یہ پنکچر لگا بھی لیں آپ کا کام نہیں بنتا۔ آپ نے طارق کے اوپر بھی فتویٰ لگایا کافر کا، لگایا کہ نہیں لگایا اس نے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی طارق ہو اور اس طرح ہو کہ وہ استہزاء کرے اور پھر وہ منکر بھی ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ تینوں کے احکامات مختلف ہیں۔ سن لیں سارے پڑھے لکھے ہیں، چاہے اس کے دانت نکل رہے ہو یا نکل رہے ہو، ٹھیک ہے جی؟ آپ بولیں کہتے ہیں منکر، تینوں باتیں مختلف ہیں، یا تو کہیں تینوں ایک ہے اور فتویٰ بھی ایک ہے۔ جب تینوں باتیں مختلف ہیں تو آپ نے فتویٰ ایک کیسے لگایا؟ آپ جس چیز میں پھنس چکے ہیں، عمر صدیق صاحب ساری عمر بھی وجہ سے نہیں نکل سکتے آپ۔ بھائی بات بالکل واضح ہے، انہوں نے کہا یہ نایاب بات ہے، یہ نایاب بات نہیں، پوری جماعت اہل حدیث پوری دنیا ثابت ہے جی سن لو، پوری دنیا کی جماعت اہل حدیث۔ ایک منٹ یاسین صاحب، ایک پین بھی آپ ایک تو کتاب پھر یار سن تو میرے بات، بات کریں کہ مسئلہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں میں کیوں کر رہی ہے؟ میں آپ میری بات کیوں کر رہی ہے؟ میری بات کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے آپ کو بولنے کی حق نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، میری بات کو پورا ہونے دے۔ یہ طریقہ ہے نہیں نہیں بات سنیں، ہر بات کرتے ہر بات کرتے ہو، میں نے کیا آپ نے جب میں نہیں جب دیکھیں بات رہے موضوع سے دے رہا ٹائم کاٹ دینا، ٹائم کاٹ دینا، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، نہیں ٹائم کاٹ آپ کو بولنے کا آپ حق غلط نہیں کر رہے ہے۔ ہیں، اس لیے کہ جو بات کریں گے کتابوں سے ثابت کریں گے، میں کہتا ہوں آپ کی بات نہیں بن جائے گی، آپ کوئی حجت نہیں ہے، کیوں نہیں آپ نے کہا تھا دو افراد کے درمیان منازع ہے، پھر بخاری بات سن لو، بات سن لو، علمگیری کی کتاب بات سن لو، کیوں پیش کی؟ آپ پر بطور کیا دلیل لکھا؟ بطور دلیل کیا نہیں بطور دلیل؟ پابندی کی ہے، آصف بھاٹا عمر صدیق سے آصف نہیں بھاگا، ہم نے یہ کہا ہے مجھ سے تو مناظرہ ہو نہیں موضوع اس طرح محمد رشید شہر میں باہر گئے تھے، آپ آخری اینڈ تک ڈالا، بات کریں آپ وہاں بھی پھنسی تھی، وہاں میں بھی عبداللہ چربی کیا مفتی جمیل کیا صحیح تصرف کیا اس طرح کی بات ہے، ایک بات آپ بیٹھنا بات بھی مجھے موضوع پر دلائل پیش کرنا ہے نہیں کوئی دلائل نہیں، ابھی تو شرائط پیش کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے مجھے حدیث پڑھنے مجھے دلائل پڑھنے مجھے دلائل پڑھنے جس مقصد سے آئے وہ بات کرنی ہے دلائل پڑھنے دو میں نے مذاق کر دیا ساری گفتگو سن کے میں بڑا افسوس ہوا ہے کہ تسی عالم دین ہو کے تسا موضوع لے ایسی رفع یدین دا تسی پتہ نہیں نکل کے پاسے دلائل دو مجھے اچھا تسا لفظ کیا ہے کہ دلائل و براہین دے مطابق جس بندے نے مطلب رفع یدین نہیں کیتا رکوع دے وچ اودی جڑی ہے نماز نہیں ہو جا سکتا رسول اللہ والی رسول اللہ والی مطلب ہے رسول اللہ والی نماز نہیں ہوئی اور کیا نماز وہی نہیں ہے، مقصد ہے کہ رسول اللہ والی نماز نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی، کوئی نتیجہ کاٹ ہو نا جڑا لفظ میں بول رہا ہوں خود بیان کرے، یہ خود بیان کرے کہ نماز نہیں ہوئی، خود بیان کرے دلائل اور براہین کو سکھو جی ایسے بولے ٹھیک ہے جو پہلے وہاں
کہ مینوں سمجھاؤ جی نہ انہاں نوں سمجھاؤ تے نہ انہاں نوں سمجھاؤ مینوں سمجھاؤ کہ اے رفع یدین جڑا تہاڈے نزدیک جڑا ہے جی ہاں بالکل جو بات ٹھیک ہے جی بات صحیح ہے سارے چپ شروع کرو یہ جڑا تہاڈے نزدیک نہیں جی کرو گل کرو یار کوئی جو سونی گل سونی بات نہیں کیا چلے گئے اچھا سیکھ صاحب میرا موضوع تو یہی تو بات کرتے ہو مقصد تو ہاتھ کے شرائط کا مطلب ہے موضوع تو فرار. اچھا میری گل سنو. اچھا شرائط کا مطلب ہے فرار اور شرائط کا ہے وہ کتاب چھوڑ کر پڑھنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے کیا ہے یہ طریقہ ہے شرائط نہیں ہوتی یہ کون طریقہ ہے آپ نے سمجھ نہیں آ رہی کہاں دیکھیں یہ جو میری گل سمجھ بھائی شامل بن ایک بڑا یار ایک بڑا پیسہ نہیں ہے یار میں کوئی بات نہیں کرے گی ایسا کیسے اصولے پر جو طے ہوتی کدھر دکھائیں یہ کیا آپ لوگوں نے ملا بنایا گا اصول شاید میں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھائی جان 2 منٹ سامنے بھی آپ کی بات کرنے کا اچھا میری بات آرام جو تسی شرطاں لکھ دیو سانوں منظور ہے پڑھو تسی لکھو کلے تسی لینا کونا نہیں لکھے تسی لکھ دیو تے بیٹھ سب چپ ہو جائیں سب چپ ایک منٹ بات کرو انتظامی جب آپ یہاں پہ آئے تھے اور جب آپ نے انتظامی وہ کیا تھا کہ کوئی درمیان میں شخص نہیں بولے تھے مشکی بازار بن گئے کیوں بولے دیا جا رہا یاسر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اب درمیان اچھا ایک بات کے پاس ایک منٹ بات یہ ہے بنا اگر دلائل پیش کرنا ہے تو میں ضرور کے کھڑے ہو پیش کروں گا میرا سوال چنا ہے اور جواب گندم آئے تو یہ بات بنتی ہے نہیں بنتی نا میں کہوں گھر میں کتنے کمرے ہیں جی گھر میں 10 بنگلے ہیں یہ کوئی جواب ہے جب تک شرائط نہیں ہوگی دعویٰ نہیں پیش کریں گے دلیل کس چیز پہ دیں گے بات ہم شرائط اس لیے کر رہے ہیں کہ جی شرائط پہلے طے ہوتی ہے تاکہ میں بھی پابند ہوں وہ بھی پابند ہو جائے اب شرائط میں انہوں نے ہم نے بات نہیں کرنی تھی ہم تو آئے جتنا میری بات سے پہلے مکمل ہونے دینا جتنا ہم بھی اس مسئلے پہ آئے ہیں لیکن عمر صدیق صاحب نے وہ بات کی جو آج تک کسی نے بات نہیں کی اگر دلائل صاحب حاجی کہہ صاحب کہتے ہیں بس کھڑے ہو پڑھیں تو یہاں سے ایک حدیث میں پڑھوں گا ایک حدیث وہ پڑھیں حدیث میں پڑھوں وہ پڑھیں فائدہ کیا ہوگا سامنے کیا ہوگا کیا یہ حدیثیں کتابوں میں نہیں اگر یہی دیکھنا آپ نے کہ جی حدیثیں کیا ہے کچھ کتابیں ان کی لے لیں کچھ کتابیں ہماری مسئلے اگر آپ نے اس میں فیصلہ کرنا ہے بات یہ ہے کہ کچھ شرائط ہوتی ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یار وہ اس بندے نے جو بات کی ہے اس کے اوپر یہ بات فٹ اترتی ہے یا نہیں ہے ایک چھوٹا سا موٹر سائیکل اس کے پسٹن اس کے سائز کے علاوہ فٹ نہیں اٹھتا تو آپ زبردستی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کے جو مسلک کا جو اصولن ہے وہ بتائیں کہ کیا ہوتا ہے وہ ادھر سے کبھی فقی برات کبھی عالمگیری کبھی یہ کبھی وہ یہ ابھی میں آپ بتاؤں میں ان کے 10 مناظرے دیکھ چکا ہوں عمر صدیق شرائط میں بات کمپلیٹ ہو پھر اس کے بعد جتنا آپ ٹائم لیں شرائط میں ہمیشہ یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پہلے آپ بتا دیں کہ جی سنت کے خلاف ہے ابھی مجھے ایک بات بتائیں 4 رکعت یہ انہوں نے تارک استضاء اور منکر کا استعمال کیا تینوں مختلف ہیں فتویٰ ایک لگایا
3 مختلف باتوں میں فتویٰ ایک کیسے لگ سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات میں نے کہا کہ یہ بات اپنی کتابوں سے پیش کریں. ایسے تو میں بھی بڑھ کے مارتا رہوں گا, وہ بھی بڑھ کے مارتا رہے گا, ثابت ہوگی. انہوں نے کوئی کتاب دکھائی نہیں, ثابت کریں. حدیث ایک پیش کی اور احکام 3 ہے, استہزاء, تارک اور منکر کے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں دوبارہ اپنی باتوں سے نہیں کر سکتے. آپ اور پوری کر لیں گے نا, آپ پھر انہوں نے گل نہیں گل ہوتے اصل گل پتہ یہ شیخ صاحب میری گل سنو. ساڈیاں پہلو کوئی شرطاں طے ہوئیاں سن جی اتنے جان والیاں نہیں ہوئیاں. اسی اتنے آ کے بیٹھ گئے کہ یار اسی جس مقصد سے آئے ہیں نا وہ مقصد کی ہے کہ موضوع رفع دین دے بات کرنی ہے. میری گل او بھائی جان طے کریں. عمر صاحب ایک میں درمیان بول رہا ہوں. دیکھیں شیخ پہ لکھا ہوا ہے بقیہ مناظرے کی تمام شرائط اور دعویٰ جواب دعویٰ مناظرین ہی طے کریں گے. سر بقیہ دیکھو اس چیز تے بھی لکھا ہے مناظرہ نہیں کر سکتے, انہاں کرنا ہے. کس نے اے نہ کرنا, تسی نہیں کرنا. بس میں غلط اس لیے بول رہے ہیں جب آپ یہاں پہ آئے تھے. یار میں تو شرط ہوں میں تو شرط شرائط میں. اچھا یہ شرط مانتے ہیں بات ہے. تو 6 منٹ پہلے شرط مانی نہیں ہے. پہلے میری 1 منٹ دیو سر. اور 5 نمبر شرط دیکھو اور مجھے 6 منٹ گفتگو کی تھی. انہاں بزرگاں نے 3 دفعہ کے بروتے میری گل سنو. یہ سین پہ دیکھو ایڑی انصاف دی گل ہے. یہ 3 دفعہ اٹھ کے آ کے تے بروتے تو جو کوئی بندہ نہیں بول رہا پچھوں بالکل کہ گل کرن دیو. جدوں انہوں نے رفع دین دے موضوع چھیڑیا ہے کہ جس مقصد سے گل کرو تو کھینچ کر بٹھائی تے کہ یار تسی میری گل سنو. یہ کہ بات سنیں اب وہاں سے بولے گا یہاں سے بولتا ہے بیٹھے ہیں یہ شرائط نہیں پوریاں رات 9 بجے تک اسی بات سننی ہے. رفع دین دے اوپر نماز میری گل کی ہے. دیکھو میرے سوال ہے کہ انہوں نے پہلے گل کی ہے نا تسی انہاں نوں اس موضوع دے اوپر لے آؤ کہ میری گل سنو نا شرط نہیں ہوگی جس ٹائم جا کے ذہن تواڈی شرط کی ہے کہ جا کے پھر اسلام تے بات ہوئی کہ شرط ہے ہوئی ساڈی شرط ہے ہوئی سی نا جی السلام علیکم تو وہ تو اینڈ ٹائم چلو اینڈ ٹائم تے چلو میں آ کے کہاں بیٹھ کے اگر مناظرہ ویسی کرنا ہو تو یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں مناظرے کے اوپر علم مناظرے کو فضول ہے. شرائط کے بغیر دیکھو تسی آپس میں ساری کتاباں پڑھ لو. اسی جڑے بھائی سے آ کے بیٹھے ہیں نیوٹرل آدمی سانو تواڈے سوال جواب سننے چاہوں کہ رفع دین میں نے یہی کہا ایسے شرط اچھا میری گل سنو کس طرح طے کرنی ہے مولوی تو دیر کرو میرے 15 منٹ طے کر لو بیٹھ لیتا یار اچھا کفر ہے سنت کا دار یار پھر ایتھے آ جاؤ اس تے اوتے آ جاؤ. انہوں نے کہا یار پھر کیمرہ پہ کہا کہ نہیں کہا. دیکھو جی پھر ایسا گل ہے پھر کیمرہ کھول لیں گے. اچھا چلیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں بس ٹھیک ہے. تارک کلاس کا استضاء کا چلیے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ تارک استضاء منکر چاہے انہوں نے کہا کہ میں نے اضافی بات کی. اچھا ویسے میں نے سوال کرتا تواڈے نزدیک تارک استحاضہ سوال میں نے کہا ہے ہم ہمارے نزدیک تو اس کو چھوڑے نا ہم تو جو ہم تو سوال پہلے میری بات سن لینا تو گل پہ یار میری بات سن پھر ویسے کی بات کرتے ہیں. شرط طے کرو جی اور شرط 15 منٹ طے ہو گئی استضاء شرط 15 منٹ نے کریے طے کر کے کام شروع کرنا. جی پہلے لفظ میری گل سن آگے 15 منٹ طے کرنا 15 منٹ زیادہ ٹائم اچھا دیکھیں بات نہیں پتہ چلا کیا ہے. ٹھیک ہے میں آرام سے بات کرتا یہاں کچھ جھگڑا نہیں کرتا کوئی نہیں جھگڑا. تسی مہربانی کرو 15 منٹ کی مسئلہ نے طے کرو اصل موضوع شروع ہوے اس طرح سے نہیں بیٹھے بات سنیں کہ نہیں سنیں. چلے سناؤ جی. اگر ڈائریکٹ اٹھ کے ہی میں نے روایتیں پڑھنی ہیں اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ جی میرا دعویٰ کیا ہے اور میں کس شرائط کے تحت ہی پڑھوں گا اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اگر یہ 500 پڑھیں گے نا تو 1000 میں پڑھ کے دکھاؤں گا. پھر میں کہیں کہیں گے یہ تو آپ کے دعوے پہ تو اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہی بات ہے نا شرائط کی جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں مناظرے کے اوپر اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس پہ جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. میں نے تو ایک سوال کیا تھا مفتی صاحب کا وہ فتویٰ آ گیا تو آج تک نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس پہ میں نے یہ سوال میرا حق بنتا تھا عام مسلمانوں کا مجھ سمیت بھی بنتا ہے کہ میری بھی داڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے بھی انہیں کافر قرار دے رہی ہے تو مناظرہ اس لیے کر رہا ہے میرے ساتھ. دیکھیں جی آپ سوچ رہے ہیں ایک بات اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر آپ تو اس کو مسکرا کے اتارتے ہیں خوشی سے اتارتے ہیں نہیں دیکھیں میری بات پہ جائے انہوں نے کیا کر تو خوشی سے کرتا ہے تو وہ جائے اگر وہ یہ نہیں کہہ رہے ایک آدمی کی ندامت ہے شرمندگی ہے کہ یار وہ نہیں کر رہا اس کو وہ کافر نہیں کہہ رہے یہ بات ہے وہ نہیں کہہ رہے. اچھا اس میں یہ لکھے نا جنہوں نے ٹھیک ہے اچھا میری آپ جو بولے
اب شاہی صاحب دیکھیں مسئلہ یہاں پہ کی لکھنا ہے میرے کو آپ نے جو بولا وہ لکھ اور میں یہ کہا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو تسی طارق کا لفظ استعمال کیتا ہے لکھتے یہ میں تو جو نہیں کدھر ہے وہ میں کہ اپنی جگہ وہ میری جان ہے میں کہوں آپ بھائی صاحب اچھا ایک منٹ گل سنو لکھ دے گا 2 منٹ نہیں او یار میری گل سنو او میری جان میری گل سن لو اس تو بعد تانوں اس چیز دے اوتے نقصان آ جائے گا حل کر رہا ہوں نجیب نہیں میری گل سنو اس تو بعد تسی اس گل نو پھر شکانے پاسے لے کے جانا کوئی ٹرنا پہ نہیں مسئلہ حل کر دینا آپ نے پہلو میری اس میری بات سنیں آپ نے کہا کہ جو داڑھی مسکرا کے یا ویسی کرتا ہے سنت اتارتا ہے ہاں تو انہوں نے کہا کہ استحاضہ کر کے سنت کا مذاق کرتا ہے یار تو نے کو میں تو نے گل کہی ہے تساں کہیا جے نا منو بھی کافر کہیا میں تو نے گل کہی ہے اگر تسی داڑھی نو مسکرا کے اڑا کے جا رہے ہو کہ نظام جا رہی ہے نال کے اج گٹرے جا رہی ہے جان دیو ٹھیک ہے نا اس سے پھر تسی کو ذمہ دار ہو تانوں اندر دی کیفیت دا پتہ ہے میں تو بھائی داڑھی کا مذاق جڑا کرنے والا وہ کافی میں 64 میں چاچا جی علماء کی مجلس ہمیں سننے دے کوئی بات نہیں ہم سن رہے ہیں ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا یار سن لے یار ایک بزرگ بندے نے انہوں نے دکھا دیا کہ بٹھا دے نہیں سکتے یار سفید داڑھی یہ 58 سے لے کے 61 تک میں داڑھی مٹاتا تھا اس کے بعد میں نے علماء کی ایک محفل تھی اس میں نے سنا ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری ایک سنت وفات ہو چکی ہے اس کو جو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا میں نے اس دن سے یہ داڑھی رکھ لی اللہ آپ کو برکت دے اور میں نے اس داڑھی کے اوپر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ آپ کو استقامت دے کرتے ہیں اللہ فیصل بھائی کو اور اس داڑھی کے صدقے میں مجھے پھر بڑی انعام ملا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ انعام جو ہے میں میری عقل سے باہر ہے سنت سے محبت کی دلیل ہے ماشاءاللہ شاہ فاضل نے کہا کہ داڑھی والا ہمیں اس گھر کے لیے ہمیں چاہیے یہ بیٹھے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ تھے انہوں نے مانگ کے لیا کہ ہمارے رائے فیملی کے اندر ہمیں اچھا مسئلہ جو خوشی سے ہو جو بندہ داڑھی دا مذاق سنت میں کہ ایک لفظ انہوں نے نہیں کہے یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے منازع انہوں نے نہیں کرا بات ان سے ہو گئی ہے بات آپ سے یہ ہو گئی ہے کہ طارق کا جو سنت ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے یہ بات آپ سے ہو گئی ہے تبھی مجھے یہ اتنا بات کے آگے پھر آپ نے اس کی وضاحت کی ہے آپ نے پہلے ہی بات کہی ہے میرے کلاس کے اوپر یہ بات کی ہے میں نے کلاس میں تھا اس کے پر وضاحت کیا اب تو یہ کہہ رہی ہے شروع کر دیا اس پہ تک لگا لیں تک نہیں اعتراض کرنے سے پہلے اگر میں نے استہزاء کا لفظ نہ بولا ہو منکر کا لفظ نبی کے اعتراض کرنے سے پہلے اگر میں نے استہزاء اور منکر کا لفظ نہ بولا ہو میری شکست اس لیے کہ پہلے آپ نے یہ لفظ کہے ایک بات آج تم نے مناظرہ نہیں کرنا آج تم نے مناظرہ نہیں کرنا فتوے دے کے جانے ہیں یہاں پہ دلائل مجھے دے رہے فتوے کرنا ہیں دلائل دینے دے لیکن کیا زبیر صاحب یاسین صاحب جو کے گلے میں پھنس کیا جو ہڈی ان کے گلے میں پھنس کیا تا قیامت کو نکال نہیں سکتے ابھی یہ سے باہر نکلیں گے وجہ یہ ہے آپ نے جو میں نے
वो काफिर सुन ये लफ्ज क्या है ना सुन लेना ये लफ्ज नहीं है। बात तो सुने ना अभी आप झूठ आपने कहा क्या किसी पे शक लगाओ इसका क्या है आपके इतराज से पहले मैं इनकी बात कर रहा हूं मैं आपके इतराज से पहले आप कब करता है गलत फतवा बर्दाश्त नहीं करेंगे यार नसीर भाई अच्छा पहले से बात क्यों ये लफ्ज है ये आपके इतराज से पहले अगर मैंने मुनकिर इस्तेज़ा के लफ्ज ना बोले हो तो शिकस्त। अच्छा चलो ठीक है एक मिनट बस सबीले तनज़्ज़ुल मान भी लें कि इन्होंने तारक इस्तेज़ा और मुनकर के लफ्ज़ इस्तेमाल किए ठीक है जी। अभी मैं आपकी बात करूं आपने कहा कि जो मजाक हंसी ठट्टा करके जो दाढ़ी काटे दायरे इस्लाम से खारिज और जो दिल में पेशमान हो नबी को सुना मैं घटनाओं में आया हूं यार वही तो कह रहा हूं ना मैं वही तो कह रहा हूं आपने ये कही ना मैं क्या कह रहा हूं और जो पेशमान हो कि दाढ़ी से मेरे और खराफात होते हैं तो उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है जी। दोनों बातों के अहकामात मुख्तलिफ फतवे मुख्तलिफ इन्होंने तारीख के ऊपर इस्तेज़ा के ऊपर और मुनकर के ऊपर वो हदीस दिखाई मुस्लिम सराज की एक हुक्म दिखाया उन्होंने हमारी बात याद है बात कि हमने फतवा गलत बताया माफी निकाल मैं करे एक साथ बेहतरीन तरीका है बिल्कुल करें एक मिनट में कर इन्होंने बात पीछे करने हैं इसमें मेरे फैसला हुजूर मैं तो इससे आगे आ चुका हूं ना मैं तो बस सबीले तनज़्ज़ुल कह चुका हूं कि मान लेते हैं लेकिन मेरी बात सुन ले अच्छा मेरी बात सुन यार पहले उनको तो यार मेरी बात वो वहां से टप आवाज करे नहीं यहाँ पे हम खत्म करें अभी हम करें आज आपने के गले से हड्डी नहीं कर सकती ना नीचे जा सकती है ना ऊपर आ सकती है ये याद रखें इसके ऊपर ये 2 मिनट चुप रहा ऊपर का फतवा लगाया ये दवाई ना के काफिर ये मुझे बात नहीं होता नाज़रीन गल अब मुसलमान नहीं है काशिम भाई ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ बात सुने मेरी यार नहीं गलत बात है मैं ही कह रहा हूं कि बस बिल तनज़्ज़ुल मैं कह तो बात सुने मैं मानता हूं कि बस बिल तनज़्ज़ुल मान लेते चले कि उन्होंने इस्तेज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुनकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और दूसरे जो इस्तेमाल की तारीख ठीक है मान लिया फतवा एक क्यों लगाया तीनों के अच्छा तीनों के अहकाम जुदा है फतवा तो एक लगाया कि नहीं लगाया अजीब सी बात करते हैं आप ये यार बात फतवा एक नहीं लगाया फतवा एक लगाया हदीस साहब ने एक पेश की आपने फतवा एक लगाया नहीं चलो एक बात कहें आप ही कहें तारीख का क्या हुक्म होता है लो जी मैं तारीख का क्या हुक्म है इससे दरमियान में तारीख का क्या हुक्म एक मिनट तारीख का क्या हुक्म जवाब देता हूं तारीख का क्या हुक्म मुझे बस दो मिनट मेरी गल बस ठीक है 2 मिनट ठीक है मान लो करेंगे मेरी गल सुनो जी इन्ना जो साजो पुल दोरा नहीं हां जी सारे हां बिल्कुल सारे के सारे आसे बिल्कुल हम आवाज आने से आसले बोलो तो बात आएगी भैन ऊंचा तो बोला उधर भी ये मुंह करके बात कह रहे हैं उधर भी आराम का आसे थे यानी कि सब पांच गले बिना बड़ा हमारे जो बैठा ले लो ऐसा फुट दोरा की सही फुट देते हैं आराम सीधा करो आराम दो सबसे पहली बात अजूब बात में मकसद है ना किसी दावे तहत होती है भाईजान आप करें ना आप उसको तय हमने तो नहीं करे ना किसी का ऊपर का फतवा खुशी ले आया भाईजान यार दावे की तलकी करे ना पीछे जाते नहीं चल एक बात है पीछे जाते नहीं हूँ वीडियो पे फैसला करते नहीं हूँ शिकायत लिख कर लिखवाते नहीं हूँ इतराज करने का शौक है ये फतवा ही लगाया हुआ है 2 मिनट भाई बता ए सर गल सुनो आवाज ऊंची करके सुना दो मैं तो बस सभी तनज़्ज़ुल नीचे आ गया ना बस सभी तनज़्ज़ुल बस सभी तनज़्ज़ुल मैं कह रहा हूं लो बात करो आगे अच्छा बस सभी तनज़्ज़ुल मान लिया आवाज ऊंची करके वीडियो सुना दो चल बस सभी तनज़्ज़ुल क्या प्यारी बात है वीडियो लाओ जी मेरी बात सुने फिर मैं वीडियो लेके आएगा बस सभी तनज़्ज़ुल मान लेते हैं कि इन्होंने तीनों लफ्ज साथ इस्तेमाल किए कैद लगा मानते हैं इतना मानते हैं कि मानते हैं यार ये क्या बात हुई यार तो आप समझे क्या कि आगे बात कर यार सारा कुछ मैंने 10 से रहना यार तो फिर उसके ऊपर बात चलेंगे चले हम तो कह रहे हैं मैं तो नीचे लेवल पे आ रहा हूं ना चले ये कहते कि मैंने ये लफ्ज नहीं किया तारीख के हर लफ्ज के साथ कैद लगाई थी इस्तेज़ा की और मुनकर की ठीक है जी ये बात है तीनों के अहकामात या तो कहें कि एक है या तीनों के अहकामात जुदा जवाब में दे दो पीछे अभी बात नहीं करेंगे चलो शुक्र है पहले आप बात करते हैं 2 मिनट होना जितनी देर तुसी वक्त जो है वो आप 3 मिनट 3 मिनट 2 मिनट पहले 2 मिनट चल नहीं 3 आप 3 आपने अभी तो मैंने 1 मिनट लिया 3 मिनट मैं कहता हूँ 3 मिनट क्योंकि वक्त मेरा था बस दरमियान में बात सबसे पहली बात ये रोजे रोशन की तरह आया है
کہ موضوع سے ان کا کھلا فرار ہے، اور اس فرار کے لیے میں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اور ویڈیو کو سن کے فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ آپ کی شکست یا ہماری شکست۔ اب انہوں نے کہا کہ بطور تنزل جو ہے، بطور تنزل ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو احکام ان کے ایک جیسے ہیں جو جا ہے۔ بھائی میرے بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو تارک سنت ہے وہ ملعون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملعون قرار دیا ہے۔ اب ذرا سن لیں دوسری بات، جو منکر ہے سنت کا وہ بھی تارک ہے، جو مذاق کرنے والا ہے وہ بھی تارک ہے۔ ایک شخص ایسا تارک ہے جو مذاق نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، تارک ہے، تارک ہے۔ اب ہم ایسے ایک شخص کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ سن لیں بات سن لیں، بات کریں 3 منٹ یہی باتیں میں نے کہی کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک، انکار کرنے والا، تارک ایسا کہ انکار کرنے والا، استہزاء کرنے والا، ایسا شخص کافر ہے۔ اور جو شخص تارک ہے ہم اس کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں سمجھتے، حکم جدا ہے۔ اور میں نے یہ چیز بیان کی ہے، گرم دماغ جوش کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں آئی، پھر اعتراض جب ہوا بزرگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے، یہ اعتراض سے پہلے کہ میری عبارت ریکارڈ ہے، ویڈیو بن چکی ہے، بزرگ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اگر میں اس میں غلط ہوا تو بعد میں بھی غلط ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ بعد میں بھی غلط ہوں۔ اور اس کی میں نے اب وضاحت بھی کر دی، وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب ہم نے جب حکم بیان کر دیا کہ اس شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، 2 منٹ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ اب یہ میں نے اس کا حکم واضح کر دیا ہے کہ جو شخص رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ رکوع والا رفع الیدین اگر نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ بات جو میں نے کر دی موضوع کی طرف آئے، شرائط کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حکم میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کی نماز رسول اللہ والی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ دلائل و براہین واضح کرنے کے لیے آگے بات کو چلائیں، میں اپنی ٹرن جو ہے وہ لگاؤں، آپ سائل کی حیثیت سے اعتراض کریں۔ آپ کہتے ہیں اضافی بات، کیونکہ اضافی بات کہنا کہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ سائل نے سوال ایک کیا، آپ نے جواب 2-3 دیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف الحمدللہ جی حافظ عمر صدیق صاحب نے اپنی بات کا آخر انکار تو نہیں کیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ جی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ ہم اسی بات پہ لے کے آ رہے تھے کہ جی شکر ہے بہت سارے جو داڑھی نہیں رکھتے وہ بچ گئے آپ کے فتوے سے، کافر ہونے سے، ورنہ تو آدھی اہل حدیث گئی تھی آپ سے۔